علم نحو میں تو بہت سی کتابیں ہیں، تو کسی اور کتاب کی شرح لکھتے۔ قافیہ کی وجہ ترجیح کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے یہاں پر، تو اس کا جواب بھی آ جائے گا کہ بھئی یہ قافیہ جو ہے یہ بہت بڑے عالم کی کتاب ہے، للعلامتی، بہت بڑے، مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت بڑے عالم کی کتاب ہے۔ کتنے بڑے عالم ہیں؟ کہتے ہیں المشتہری فی المشارق والمغارب، پوری دنیا میں مشہور، پوری دنیا میں ایسے عالم ہیں کہ پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ اس لیے جب اتنے بڑے عالم کی یہ کتاب ہے تو میں نے شرح لکھنے کے لیے اس کو اس لیے چن لیا۔ ظاہر بات ہے کہ اتنے بڑے عالم کی کتاب ہو تو لوگ اس کو پڑھتے ہوں، اب اس میں جب مشکلات ہوں تو ظاہر بات ہے کہ وہ مشکلات پھر بہت سے لوگوں کو سامنے آئیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ پڑھتے ہوں گے اس کتاب کو۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بہت سے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے میں نے یہ شرح لکھی ہے، تاکہ بہت سے لوگوں کی مدد ہو جائے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، اب آپ کی کتاب میں ایک سوال ہوتا، یہ سوال تو خارجی تھا تو میں نے کر کے جواب دے دیا، باقی اب آپ نے بتانا۔ للعلامتی، چھوٹے پیرا وایا، کیا سوال ہوتا ہے ادھر اور کیا جوابات ہیں، کیا معاملہ ہے؟ شاباش۔ کیا سوال ہوتا ہے؟ ایک سوال تو یہ ہوتا ہے کہ علامہ اس کو کہتا ہے جو اردو میں عقلیہ اور نقلیہ دونوں میں بنیاد ہے، اور یہاں اتحاد رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے، اتحاد رحمۃ اللہ علیہ کو اردو میں نقلیہ میں بہت بڑا شوق آتے نہیں تھے، یعنی بہت بڑے عالم نہیں تھے، تو یہ جو مشتہر کہہ دیا وہ تو کہتے ہیں مشتہر ہے، مشہور ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کتاب دیکھا کرو، اور میں آپ سے وہ سوالات مانگتا ہوں جو کتابوں نے لکھی ہیں۔ ہاں مطالعہ کرے بیگا سشے نہیں قتلے سوال کابری دیم قتلے درو ہوا ہے خلو کا سوال بیاو کر دتے سوال کی گیا سوال کابری کو خوشتا کر مکتالا سوال کابری آگا سوال ندر گینو درو نو ہے بیا نو تا مطالعہ نہ کرے پیرا لو پری مکوا واخ مزا کوا تابولا گورا لو پرے نظر جوڑی تو سالانہ کتاب قتلنا محنت کولنا سے جوڑی گی ہاں تو ہے مولا گولا
پھر کیا ہوا؟ سوال کیا ہوگا؟ یہ رشی خاتم کتاب لوگ رہا تابعی کا مطالعہ کری صحیح کتری دروغ ہوا ہے دا سوال اگلی کرے گا سرنا سوالات شروع کا بیا بس ازاح انوارہ یہ کس نے لکھا ہے کیا عقلیہ میں نہیں تھے؟ نہیں، یہ کس نے لکھا ہے کہ ابن حاجب کو علوم عقلیہ نہیں آتے تھے؟ شیخ سے سوال کی ہاں تو وہ تو مشتہر آگے کہہ دیا اس نے نا، اس کی بات نہیں پوچھ رہی۔ المشتہر فی المشارق والمغارب کو تو آگے بات کر دی اس نے۔ علامہ پر کیا سوال ہوتا ہے؟ علامہ للعلامتی، کتاب کتلو بیگا صحیح کتلو اور گھبرے کتلو تم کرو سنگر دون کتلو اتراؤ والا مقصوال گھبرے نا پسوال گھبری نہیں پوئی گیا آخو بڑا دون آسان عربی ہوئے لکه چې پښتو یې بالکل او کابل پښتو ویلې دا عربي نه دا تو سوال قبلی والے اتنی آسان عربی لکھے جیسے پشتو ہوتی ہے۔ تو شیخہ سے سوال کی للعلامتی، ہاں وہ جو کہہ رہا ہے کہ المشتہر فی المشارق والمغارب پوری دنیا میں مشہور تھے، یہ کہا ہے اس نے کہ پوری دنیا میں مشہور تھے علوم نقلیہ سے؟ ہاں علماء کن علماء؟ علوم نقلیہ میں مشہور تھے، یہ کہاں لکھا ہے کہ علوم نقلیہ میں مشہور تھے اور عقلیہ میں مشہور نہیں تھے؟ للعلامتی
سوال قابلی نے کیا سوال کیا یہاں؟ تو مختارہ صفت کافی ہے کے لیے ہاں یہ کس نے لکھا؟ قابلی نے لکھا؟ ہاں بصوری نے لکھا؟ وحشی نے لکھا ہے؟ وحشی نے کدھر لکھا ہے کہ یہ صفت کافیہ کے لیے؟ عبارت پڑھو ذرا. یار شیخان طرف محنت نے کو ہے تو ہے زائدہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ یہ تو بعد کی بات ہے یار. مشتہر کے ساتھ ملانے والی بات بعد کی ہے. للعلامتی میں کیا اعتراض ہوتا ہے وہ بتاؤ. ٹھیک ہے. اور ایسے حاجب سے علوم عقلیہ اور علوم نقلی اور قرار ہے علوم نقلی قرار ہے. زیادہ اور کم کیا ہوتا ہے؟ دونوں آتے تھے اس کو، دونوں قسم کے عالم تھے. تم نے کیا دیکھی؟ رات کو مطالعہ کیا؟ کیا چیز دیکھی؟ دروغ ہے، جھوٹ بولتے ہو. اس نے جو شروع کیا سوال وہ کیا سوال ہے؟ ابتدائی سوال جو اس نے کیا ہے عمران ہاں یہ بات ہے. علامہ میں تا، چلو اب بولو. علامہ میں کہتا ہے تنیس ہو تو مشتہرہ کو بھی بونس ہونا چاہیے. اس میں تا یہ تم بھی اوٹ پٹانگ بات کرنے لگے. تو یہ اعتراض یہ ہوگا کہ پھر علامہ تو ان عدم تو مذکر مونس نہیں ہے. ہاں یہ تا جو ہے یہ تانیث کی ہے تو مصنف تو مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے. اس کا مؤنث کے صیغے کا حمل اس کے اوپر ہو. صحیح. چلو پھر اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ علامہ یہ جو تا ہے تانیث کی نہیں ہے، یہ مبالغے کے لیے ہے. تا مبالغے کے لیے. پھر تو ٹھیک ہو گیا یہ تو ایک صحیح ہو گیا. آگے آگے پھر یہ موصوف بن رہا ہے، مشتہر اس کے لیے صفت بن رہی ہے. علامہ کا صیغہ بھی مبالغے کا ہے، جی تا بھی دو مبالغے. مبالغے کے لیے ہو گئی تو مناسبت ہے نا دونوں میں. جی اسی لیے تا مبالغے کے لیے علامہ کے اوپر داخل کر دی کہ وہ صیغہ بھی مبالغے کا ہے تو تاکہ ڈبل مبالغہ ہو جائے. اچھا آگے. پھر جب علامہ موصوف ہے اور مشتہر اس کی صفت ہے. نہیں یہ بات کی بات. اس سے پہلے ایک اور اعتراض ہے. یہ اگر تو اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ عالم ہے. ہاں اگر علامہ کا معنی یہ ہے کہ علم میں مبالغہ ہو جس کا یہ بہت بڑے عالم، جی تو پھر سب سے بڑا عالم تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جی تو اس کا اطلاق تو الیق ہے کس پر؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ پر کیوں؟ اللہ کے اسماء میں علامہ ہے نہیں تو اس کا اطلاق تو اللہ پر ہونا چاہیے اس معنی میں. یہ سوال کیے کہ نہیں قابلی نے؟ بے وقوف ہو، تم کہتے ہم نے قابلی دیکھا ہے. جھوٹ بولتے ہو نا.
ہاں پھر تو اس کا جواب یہ دیا انہوں نے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اس کا اطلاق اس لحاظ سے تو نہیں ہے کیونکہ یہ اس میں تا تانیث کے ساتھ مشابہت ہے. یہ کوئی شائبہ ہے کہ یہ کوئی سمجھے کہ یہ تا تانیث کی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو تانیث مونس نہیں ہے. تو اور اس پوری وضاحت کرو، پورے صحیح طریقے سے بولو، پٹانگ نہ بولو. علامہ میں یہ شائبہ کسی کو ہو سکتا ہے کہ یہ تا تانیث کی ہو. ہاں یہ چونکہ تا جو ہے یہ لغت عربی میں تانیث کے لیے بھی آتی ہے، تانیث کے لیے بھی، یہ آتی ہے. تو ٹھیک ہے کہ یہاں تو مبالغے کے لیے، یہاں تو تانیث کے لیے نہیں ہے. لیکن ذہن تو جاتا ہے نا، جب یہ تا انسان سن لے تو ذہن تو جاتا ہے کس کی طرف؟ تانیث کی طرف. تو شائبہ تانیث کا آ جاتا ہے، تانیث کا شائبہ. تو باری تعالیٰ تو تانیث اور تانیث کے شائبے دونوں سے منزہ ہے. شائبہ تانیث سے بھی باری تعالیٰ، اس لیے اس کا اطلاق باری تعالیٰ پر نہیں ہوتا. چلو پھر اعتراض ہوتا ہے. جی پھر اعتراض کہ مذکر اللہ تعالیٰ مذکر بھی نہیں ہے، تو مذکر کی حیثیت میں ہاں تو عالمن کا اطلاق تو باری تعالیٰ کے اوپر آتا ہے. تو باری تعالیٰ تو مذکر بھی نہیں ہے، وہ تو تذکیر اور تانیث دونوں سے منزہ ہے. تو پھر مذکر کا صیغہ کیوں ہوتا؟ اس کا اطلاق بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہم نے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم نے تعبیر تو کرنا ہے کسی صیغے سے. ہاں یہ تو ضرورت ہے کہ کسی نہ کسی صیغے سے، علم کے مادے سے ہم نے کسی نہ کسی صیغے سے باری تعالیٰ سے تعبیر تو کرنا ہے، یہ تو ضرورت ہے. ہاں تو پھر جو تعبیر کرنے کے لیے جو ہم صیغہ جو ہم منتخب کریں گے، تو ہم مذکر کا صیغہ اس لیے منتخب کریں گے کہ یہ اصل ہے بنسبت تانیث کے. کہ مذکر کے صیغے سے تعبیر کرنا بہتر ہے. کیوں؟ کہ یہ اصل ہے. یہ اگرچہ باری تعالیٰ تذکیر تانیث دونوں سے منزہ ہے، لیکن مذکر کے صیغے سے ہم باری تعالیٰ سے تعبیر کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ مذکر ہے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ یہ صیغہ اصل ہے. یہ تذکیر کا صیغہ یہ اصل ہے. دیکھو تانیث کا صیغہ بناؤ گے تو علامت تانیث داخل کرو گے تو وہ فرع ہو گیا. تو اس بنا پر مذکر کے صیغوں سے باری تعالیٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ صیغے اصل فی الصیغ ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ سوال جواب تھے قابلی میں کہ نہیں تھے؟ اشتبکی ملا کو قابلی کی اتا دروں گے تا قبلے نے کسے دوستوں مکھ کے زمانہ تو یہ کم دینا آگا سوال شروع کرے آگا دینا شروع کا. کتاب صحیح طریقے سے دیکھا کرو تاکہ آپ کے ذہن میں وہ مستحضر ہو، بالکل سامنے ہو. اچھا ٹھیک ہو گیا اتنا تو للعلامۃ، یہ بات تو ہو گئی. اب آگے المشتہر فی المشارق والمغارب. بولو ذوالفقار. یہ المشتہر، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مصنف نے مشہور کیوں نہیں کہا، مشتہر کہا. ہاں یعنی مشہور کا صیغہ جو ہے وہ زیادہ مستعمل ہے بنسبت مشتہر کے، یہ قلیل الاستعمال ہے. اور مشہور کا صیغہ کثیر الاستعمال ہے. تو پھر علامہ جامی نے وہ جو قلیل الاستعمال صیغہ تھا اس کو کیوں استعمال کیا، کثیر الاستعمال کو کیوں استعمال نہیں کیا؟ چلو جی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مشتہر میں مبالغہ ہے. ہاں کیوں مبالغہ ہے؟ کیونکہ اس میں بولو کثرت المبانی. جی اس میں حروف زیادہ ہیں. ہاں اور کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی. ہاں مشتہر میں بنسبت مشہور کے حروف زیادہ ہیں نا. سمجھ آ گئی ہے؟
تو اب ظاہر بات ہے وہ مجرد ہے، یہ مزید ہے. تو علامہ بھی کیا تھا مبالغے کا صیغہ، تو اس کے مناسب کیا ہے؟ مشتہر، مشہور نہیں، کیونکہ مشہور تو اسم مفعول کا صیغہ ہے، صفت کا صیغہ ہے، اس میں کوئی مبالغہ تو نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ برخلاف مزید کے کہ اگر مزید باب میں لے جائیں تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ شہرت میں مبالغہ، شہرت میں زیادتی. تو علامہ بھی مبالغے کا صیغہ تھا، تو مشتہر بھی مبالغے کا صیغہ ہو گیا، تو دونوں میں مناسبت ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا آگے. یہ کہ اس لفظ کو یعنی اس میں مفعول مشتہر اور مشتہر دونوں طریقوں سے پڑھنا چاہتے ہیں. ہاں اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ فعل لازمی بھی آتا ہے اور متعدی بھی. ہاں، اشتہار جو ہے باب افتعال ہے نا، تو یہ لازمی اور متعدی دونوں طریقے سے آتا. چلو جی. پھر آگے یہ فی المشارق والمغارب، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جمع کا صیغہ استعمال کیوں کیا؟ مشارق مشرق کی جمع ہے، مغارب مغرب کی جمع، مغرب کی جمع ہے. تو اعتراض ہوتا ہے، کیا اعتراض ہوتا ہے؟ کہ انہوں نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ حالانکہ مشرق بھی ایک ہے. یہ پوری بات کرو نا. کیونکہ مشرق بھی ایک ہے اور مغرب بھی ایک ہے. ہاں، تو جب مشرق ایک ہے تو مشارق کیوں کہہ دیا؟ مشارق کہنا تو پھر ٹھیک نہیں ہے. مغرب ایک ہے تو مغارب کیوں کہہ دیا؟ چلو اس کا جواب یہ ہے کہ مطالب مختلف. بولو بولو بولو. یہ بات صحیح سمجھ نہیں آئی. سمجھ نہیں آئی؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات، مشرق ایک بھی ہے ایک جہت سے. کون سی جہت سے؟ بجہت موسم، بجہت ایک ہے. دیکھو، گرمی کا مشرق، سردی کا مشرق ایک ہے. یہ شرق ہے نا، تو ایک ہی، یعنی بے اعتبار جہت شرق ایک ہے، غرب ایک ہے بے اعتبار جہت. تو وحدت بھی ہے. اسی لیے قرآن عظیم نے مفرد کا صیغہ بھی استعمال کیا، رب المشرقی والمغربی. تو جہت مراد ہے، رب جہت المشرقی و جہت المغربی ایک ہی ہے اس لحاظ سے. لیکن تثنیہ کا صیغہ بھی استعمال کیا. ہمیں آئیے بے اعتبار موسم کہ صیف کا مشرق الگ ہے، شتا کا الگ ہے، مشرقین ہو گئے. گرمیوں میں وہ بابا ادھر سے نکلتا ہے، وہ ادھر ادھر. سردیوں میں ادھر سے نکلتا ہے اور ادھر غروب ہوتا ہے. تو بے اعتبار موسم تثنیہ کا صیغہ بھی ٹھیک ہے، رب المشرقین والمغربین، کہ صیف کا الگ شتا کا الگ. ہمیں آئیے مشارق جمع اور مغارب جمع بھی ٹھیک ہے، اس لحاظ سے کہ ہر دن کے لیے الگ مطلع ہے، الگ مغرب ہے. ہر دن کے لیے سورج آج جس جگہ سے نکلا ہے کل اس جگہ سے نہیں نکلے، تھوڑا ادھر ہو. اب واپس اس نے رجوع کر لیا نا، وہ ادھر پہنچا تھا، ادھر سے نکلتا تھا، آہستہ 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 آ رہا ہے، اب ادھر پہنچا. تو ہر دن کے لیے مشرق الگ ہے اور ہر دن کے لیے مغرب بھی الگ ہے. تو اب دنوں کا حساب کرو سال میں، تو پھر کتنے مشارق ہو گئے؟ جتنے دن ہیں اتنے مشارق، جتنے دن ہیں اتنے مغارب. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے رب المشارق والمغارب بھی قرآن میں ہے نا. سمجھ گئے ہو؟
یہ جواب ہے اس کا. ہاں تو یہ جو مشارق و مغارب ہیں، چلو جی آگے اور کیا کہا؟ آگے الشیخ ابن حاجب. ہاں ادھر ایک اور سوال بھی ہے. رب المشارق والمغارب، یہ جو کہہ دیا ہے نے المشتہر فی المشارق والمغارب. شباش، بولو بولو بولو. کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ علامہ ابن حاجب یہ صرف مشارق اور مغارب میں مشہور نہیں، تو پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ صرف مشارق میں اور مغارب میں؟ سوال نہیں بنا سکے، سوال بناؤ. نزدیک تو پہنچ گئے ہو لیکن بنایا نہیں سوال کو. سوال بناؤ. عمران تم کو آتا ہے؟ کہ مشارق تو جہاں سے سورج جو طلوع ہوتا ہے، مغرب جہاں وہ غروب ہوتا ہے، تو وہ تو بالکل طلوع اور غروب ہونے کی جگہ ہے. تو بلکہ مگر علامہ ابن حاجب صاحب تو فی علی جمیع وجہ الارض وہ صرف طلوع اور غروب کی جگہ وہ مشہور نہیں ہے، بلکہ بینہا جو کہ درمیان بھی جو تم بھی قریب قریب تو پہنچے ہو، لیکن صحیح طریقے سے سوال نہیں بنایا. سوال یہ بنتا ہے کہ بھئی اس نے کہا المشتہر فی المشارق والمغارب، بھئی یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. مشارق و مغارب میں جو مشہور، مشارق تو افقوں کا نام ہے نا، تو آسمان کے افق پر لوگ جانتے ہیں اس کو، افق پر ہیں کون، پر بستے کون ہیں. مغارب تو افق کا نام ہے نا، جہاں سورج ڈوبتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں کوئی بس سکتا ہے؟ وہ تو آپ قریب رہتے ہیں، وہ تو سردی سے بحر منجمد ہے. تو وحوش و طیور میں مشہور ہیں، وہاں تو وحوش رہتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ مشارق میں بھی کون ہوتے ہیں؟ وحوش، کوئی بندے ہوتے ہیں. مغارب میں بھی کون ہوتے ہیں؟ وحوش، کوئی بندے ہوتے ہیں. تو ایک تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ صفت تو ابن حاجب کی توہین ہے. یہ المشتہر فی المشارق والمغارب کہنا، یہ تو ان کی تعریف نہیں ہے. اس کا تو مطلب ہے کہ بندے ان کو جانتے ہی نہیں. وحوش جانتے ہیں، طیور جانتے ہیں، فرشتے جانتے ہوں گے. ایک تعریف، ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے جو انہوں نے کیا ہے، قابلی نے کیا، وہ یہ کہ بھئی مشارق و مغارب میں مشہور ہونا یہ تو مستلزم نہیں ہے اس کو کہ باقی روئی زمین پر بھی مشہور ہو سکتا ہے. مشارق و مغارب میں مشہور ہو، باقی روئی زمین پر اس کو کوئی جانتا بھی نہ، تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. یہ دو طریقے سے سوال ہوتا ہے. ہاں تو کیا جواب دیا؟ یہ کنایا ہے جمیع. ہاں کہ ذکر نہایتین کا ہے. ذکر ہاں زمین کے نہایتین کا ذکر ہے، تو اطراف کا ذکر کیا جاتا ہے، مراد جمیع شے ہوتی ہے. تو یہاں مراد کیا چیز ہے؟ جمیع الارض، کہ المشتہر فی المشارق والمغارب، یعنی المشتہر علی جمیع وجہ الارض. سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا یہ. اچھا آگے. الشیخ ابن حاجب اس کی تم بتاؤ. مجبور ہے، بدل ہے علامہ کے لیے، یا یہ بیان ہے علامہ کے لیے.
یا یہ مرفوع ہے بنا برخبریت ابتدائی مرفوع کے لیے ہاں شیخ حاجب ہاں یہ منصوب ہے بنا بر مفعول بھی فعل محذوف کے لیے کہ شیخ حاجب. ٹھیک ہے، یہ تو ترکیب ہو گئی اس میں. رفع نصب جر تینوں اس میں پڑھ سکتے ہیں. چلو جی آگے. عمر کے مراتب ہیں ہاں کہ پیدائش سے 6 مہینے 6 مہینے تک اس کو 6 مہینے پہلے پیدائش سے 6 مہینے سے لے کے ابھی پیٹ میں ہے نا جنین. جنین ہاں تو جنین کے لیے کتنی مدت ہے؟ پیدائش 6 مہینے سے لے کے 2 سال تک پیٹ میں رہ سکتا ہے بچہ. سمجھ میں آئی؟ تو یہ پیٹ میں مدت ہے کس کی؟ اس کو جنین کہتے ہیں. آگے. اس کے بعد پیدائش سے لے کر 2 سال تک عند الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اور 2.5 سال تک 2.5 سال تک عند الاحناف. یہ مرتبہ ہے طفولیت کی. یہ مرتبہ ہے طفولیت کا. پھر 2 سال کے بعد 7 سال تک عند الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اور 2.5 سال کے بعد 7 سال تک عند الاحناف. یہ وقت ہے صبا. ہاں صبا کا. صبی کہلاتا ہے نا. اس کے بعد 7 سال سے لے کے 15 سال تک یہ مرتبہ ہے مراہقیت. ہاں اس میں مراہق کہلاتا ہے. قریب البلوغ مراہق. 15 سال سے بعد 51 سال تک یہ مرتبہ ہے شباب کا. اچھا. اس کے بعد 80 سال تک یہ شیخوخت کا زمانہ ہے. 51 سے لے کے 80 تک شیخوخت کا زمانہ ہے. اس کے بعد کہولت ہاں اور حارم. 80 سال کے بعد وہ تو انسان یہ سن کہولت کہلاتا ہے یا حارم کہلاتا ہے. بڑھاپا، کمزوری، ضعف. چلو جی پھر تو علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا عمر 25 سال تھا تو اس پر اطلاق شیخ کا اطلاق سے نہیں. ہاں کیونکہ ان کے متعلق روایت یہ ہے کہ خود مر گئے اپنی موت سے یا قتل ہوئے، لیکن 25 سال کے عمر میں یہ فوت ہو گئے. تو پھر ان کو عمر کے لحاظ سے کیسے شیخ کہہ سکتے ہیں؟ چلیے کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ شیخ کا اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے بلکہ لغوی معنی مراد ہے جو خواجہ اور مقتدا ہے. خواجہ اس کو کہتے ہیں وہ حق کا بات ہے جو حق کو زندہ کرتا ہے اور حق کے احیاء کی کوشش کرتا ہے اور باطل ہاں ابطال کی کوشش کرتا ہے. پھر مقتدا پیشوا فی الفن، کسی فن میں حاذق اور ماہر. فن میں حاذق اور ماہر کو بھی شیخ کہتے ہیں. شیخ الفن ہمیں آ گئی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا یہ تو شیخ کا لفظ. آگے الشیخ یہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے اور اس کا اپنا نام عثمان جمال الدین عثمان ہے. اپنا نام عثمان ہے اور ابن الحاجب اس کا کنیت ہے. جمال الدین بھی لقب ہے. آگے تغمدہ اللہ بغفرانہ. اچھا تغمدہ اس میں استعارہ ترشیح ہے. کیسے ہے؟ اس لیے
جیسے یہ ذکر لازم مناسب مشبہ بھی کا ذکر کیسے؟ مراد سطر ہے ذکر استعارہ بناؤ نا. ذکر مناسب مشبہ بھی ہے ٹھیک شوا دیتا استعارہ ترشیحی ہو. توشیحیہ بھی چلو تو پھر کیسے ہو؟ دلتا ذکر دا مناسب دا مشبہ بھی شویلے اب مشبہ بھی ہے ذنوب ہے مشبہ بھی سوک دے مثلا سوکو ابن حاجب سے ہاں ابن حاجب سے مشبہ بھی ہے. بناؤ بناؤ جلدی کرو. زاہد اطار درزی ادھر ذکر مشبہ بھی کے لائن تو اس کے مناسب اس کا تو ان کی بخش کے مناسب یہ صدر ہوتا ہے. عمران تغمدہ کہتے ہیں استعمال کرتے ہیں لوگ جب تلوار کو اس کے نیام میں ڈالتے ہیں تو وہ ضمیر سے اس نے مراد ابن حاجب ہے تو ابن حاجب کو انہیں تشبیہ دی ہے تلوار کے ساتھ. تو ابن حاجب جو ہے علیہ رحمہ وہ مشبہ ہے اور مشبہ بھی تلوار ہے. اس میں استعارہ مکنی ہو گیا بالکل. ہاں یعنی مشبہ کا ذکر ہو گیا ہو میں تغمد ہو. مشبہ کا ذکر ہو گیا اور مراد مشبہ بھی ہے ہاں تو اس میں استعارہ بالکنایہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور پھر تغمد جو ہے اس کی مناسبات میں سے ہے تو جو چیز مشبہ بھی کے مناسب ہو اس کو مشبہ کے ساتھ اس کا مشبہ سے کا ذکر کرنا ذکر کرنا اس کو استعارہ ترشیحیہ کہتے ہیں. ہاں تو اس میں استعارہ تغمدہ کے لفظ سے استعارہ ترشیحیہ ہو. ٹھیک ہو گیا. تغمد اللہ استعارہ بالکنایہ ترشیحیہ اس میں ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ تغمدہ اللہ بغفرانہ یہ غفران کا لفظ پھر کیوں کہا؟ اور قرآن کا کہتے ہیں سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک ہی معنی ہے تصور یعنی کیا تغمدہ کا بھی مطلب وہی ہے جو غفران کا ہے. تو ادھر تکرار آ گیا. چلو پھر تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ تغمدہ سے انہوں نے صرف سطر یعنی اس سے تجوید کی ہے استعمال میں انہوں نے صرف سطر مراد لیا ہے. قرآن ملوک سے انہوں نے معنی میں تجوید کر. تو اب یہ دونوں ایک ہاں وہ سوال انہوں نے جو تکرار کا کیا ہے کہ تغمد سے بھی مراد ہے ہاں تستر. تو تستر تو غفران سے ہوتا ہے. ذنوب کا تستر کیسے ہوتا ہے؟ غفران سے. تو پھر تغمد کے بعد غفران کا ذکر جو ہے یہ تو تکرار ہے. تو اس کا جواب کیا دیا؟ تغمد میں تجوید ہوئی. ہاں کس بات سے؟ غفران سے. وہ جو تستر ذنوب ہے نا وہ بالغفران ہوتا ہے نا تو وہاں تغمد میں تجرید کر دی ہے غفران کے لفظ سے. وہ تستر الذنوب کو کہتے ہیں نا تو اس کا ذکر پھر یہاں پر کر لیا. وہاں مجرد ہو گیا غفران کے لفظ سے تو یہاں اس کا ذکر اس کے معنی سے غفران نکال دیا. ہاں تو وہاں معنی کیا رہے گا؟ صرف سطر.
صرف 7. تو اب غفران کا ذکر 7 کر دیا تو کلام ٹھیک ہو گیا. اس کا سوال جو ہے اس کی تعبیر دوسرے سے کر سکتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ سببیہ کی ہے اور غفران یہ سبب ہے تغمد کا. تو سبب اور مسبب میں تغیر ہوتا ہے کیونکہ سبب مقدم ہوتا ہے مسبب کے اوپر. اگر نفس و شیء ہو تو پھر لازم آئے گا کہ اگر غفران بھی تستر نظم ہے اور تغمد بھی ستر نظم ہے تو پھر لازم آئے گا کہ سبب مسبب ایک چیز ہے. مگر سبب وہ مسبب سے مقدم ہوتا ہے تو جب اگر ایک چیز ہوئے تو یہ لازم ہو جائے گا کہ یہ سبب جو ہے وہ اپنے ذات کے لیے سبب یہ مسبب اور سبب ایک چیز لازم آ جائیں گے تو یہ باطل ہے. اصل میں ایسا نہیں ہے. وہ ایسا ہے یہ سوال اس وقت ہوتا کہ اگر تغمد کو معتبر رکھا جائے, تغمد کے اندر غفران کو معتبر رکھا جائے تو وہ تو تجرید ہو گیا. تو تغمد کا معنی رہ گیا صرف سطح, ڈانپ دے اللہ تعالیٰ, بس دعا یہ جملہ ہے ڈھانپنے کا. ایسا نہیں, یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ اس کو غفران سے ڈانپ دے. پہلے یہ معنی تھا اس کو غفران سے ڈانپ دے, پہلے یہ معنی تھا. اب غفران کو تو آپ نے نکال دیا وہاں سے, اب اس کا معنی کیا رہ گیا؟ ڈھانپنا. اللہ تعالیٰ اس کو ڈھانپ دے, بس. اب ڈھانپ دے کس کے ساتھ؟ باسببیہ نہیں ہے, بسبب الغفران نہیں ہے, سمجھائیے, بلکہ بات تعدیہ کے لیے ہے. یہ جو تغمدہ ہے یہ لازمی ہے, تو بات تعدیہ کے لیے ہے. تغمد کر دے, ڈھانپ دے, کس سے ڈھانپ دے؟ غفران سے. یہ نہیں کہ بسبب غفران. تو اس لیے وہ اعتراض یہاں نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ بھی جواب دیا جاتا ہے کہ اگر جواب کو مزاحدہ نہیں اور پھر غفران ابو یعنی یہ مفعول مطلق ہو معنی تاکید کا معنی تغمد مفعول ہو جائے, یعنی یہ غفران مفعول مطلق, ہاں یہ تو ہو سکتا ہے. پھر تاکید لیکن پھر مسئلہ یہ ہے کہ تغمد جو ہے یہ لازمی آتا ہے, تفاعل ہے نا. تو اب وہ مفعول کی طرف جب آپ متعدی کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ حرف جر لانا پڑے گا. اس لیے اولا یہ ہے کہ اس حرف جر کو تعدیہ کے لیے مانا جائے, کہ یہ تعدیہ کے لیے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں یہ جو ڈانپا جاتا ہے وہ تو گناہ ڈانپے جاتے ہیں, تو اس میں تغمد. ہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ تغمد ہو, تو ہو ضمیر تو ابن حاجب کی طرف عائد ہے, تو اللہ ڈھانپ دے ابن حاجب کو, لیکن اس میں آپ نے استعارہ کر دیا. ہو میں آپ نے استعارہ, تو مسئلہ تو حل ہو گیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ استعارہ نہ کرتے تو پھر سوال ہوتا. آئی سمجھ میں؟ اچھا, اور کوئی بات ہے؟ وَأَسْكَنَهُ بُحْبُوحَةَ جِنَانِهِ, یہ بھی عطف تغمدہ کے اوپر جملہ دعائیہ ہے. یہ بھی فرمائیے اللہ جل مجدہ اس کو بسائے, اس کو کدھر بسائے؟ بحبوحۃ جنانہ,
جنتوں کے وسط میں، بحبوحہ اصل میں عمدۃ الشیء کو کہتے ہیں، عمدہ جنتوں میں سے عمدہ جنت میں، جنتوں میں سے عمدہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو بسائے، اس کو سکونت دے، اس کو مسکن دے، تو عمدۃ الشیء کیا ہوتی ہے؟ ہاں، خیر الامور اوسط، جو اوسط، اس لیے بحبوحہ کا معنی عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ وسط الجناب۔ سمجھ آ گئی ہے؟ چلو